موجودہ دور میں ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں؟ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حق پرست ٹیم کا کھلاڑی سمجھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اللہ کے ماننے والے، اللہ کے رسول کے ماننے والے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم پر اور کسی قانون اور ضابطے پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے ماننے والوں کا پہلا اصول یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ کسی معصوم کی بغیر کسی وجہ کے جان لے لی جائے؟ کوئی ایک قرآن مجید کی آیت، کوئی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک معمولی سا عمل، دانستہ نہیں بلکہ نادانستہ طور پر بھی کوئی ایسا عمل کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ اصحاب رسول اور ان کے بعد کے آنے والے جو اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے انسانی جانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا تھا، کوئی ایک اصول بھی آپ کو وہاں سے نہیں ملے گا۔ ہم اپنے آپ کو ایمان والے، سچائی کے راستے پر چلنے والے اور مومنوں کی صف میں شامل افراد سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، غالب ہم ہوں گے۔ کیسے غالب اب ہم ہوں گے؟ اس لیے کہ ہم نے تو اس قانون کی پابندی ہی نہیں کی جس قانون کی پابندی کرنا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بنیادی شرط لگائی گئی ہے۔ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ تم اگر حق کے راستے پر چل رہے ہو تو پھر انسانی جان کی قدر کرنا سیکھو، انسانی جان کی حفاظت کرنا سیکھو۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے کتنی بار یہ پڑھا، کتنی بار ہم نے سنا کہ اللہ کے رسول جب بھی کسی لشکر کو روانہ کرتے تو فرمایا کرتے کہ دیکھو کسی خاتون کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، کسی بوڑھے کو اذیت نہیں ملنی چاہیے، کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، کسی لہلاتی فصل کو جلانا نہیں چاہیے، کاٹنا نہیں چاہیے، کسی ثمردار اور سایہ دار درخت کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں، کسی جانور کو بغیر ضرورت کے ذبح کرنے اور قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی ایک واقعہ بتا دیجئے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکریوں کو کہیں پہ بھیجا ہو اور وہ اس علاقے میں جا کر قتل و غارت گری شروع کر دیں اور پھر جا کر کہیں کہ ہم امن اور سلامتی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں طرف سے، ادھر سے بھی حق پرستی کا اعلان ہو رہا ہے اور ادھر سے بھی حق پرستی کا اعلان ہو رہا ہے، اور دونوں طرف سے حق کو چھوڑ کر باطل کے راستے کو اختیار کیا جا چکا ہے۔ وہ جنہوں نے معصوم جانوں کو قتل کیا یہاں یا وہاں، دونوں صورتوں میں، وہ جو خود کش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں اور بے گناہوں کو قتل کر رہے ہیں، اور وہ جو ان کو ختم کرنے کی آڑ میں بے شمار معصوموں کو تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، دونوں طرف سے راستہ وہی اختیار کیا گیا ہے جو در حقیقت ابلیس چاہتا ہے، جو شیطان چاہتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ اس لیے آزمائش تو بہت گہری ہے، بہت بڑی ہے، لیکن آزمائش سے کیسے نکلا جائے؟ دیکھیے، جب تک ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک ہم آزمائش سے نکل نہیں سکتے۔ جب بھی کسی میدان میں لشکر اترتا ہے، دنیا کا کمزور سے کمزور ملک اور دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی برادری یا کسی علاقے میں بھی اگر کوئی جنگ چھڑ جائے تو سب سے پہلے گھر والے لوگ، محلے والے لوگ، اس علاقے والے لوگ، اس ملک کے افراد اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے دشمن کو ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ ہمارا دشمن ہے کون۔ جب تک دشمن کو واضح نہ کیا جائے اس وقت تک فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور ہماری سب سے بڑی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم دشمن کی پہچان کرنے میں نہ صحیح طور پر سنجیدہ ہیں اور نہ ہی اس کی بیخ کنی کرنے کے لیے کوئی مناسب طریقہ اور مناسب تدبیر اختیار کر رہے ہیں۔ ہم نے دشمن کو اپنے گھر میں نہ صرف پناہ دے رکھی ہے بلکہ اس کے لیے راستے کھلے کیے جا رہے ہیں مسلسل، جبکہ چاروں طرف سے مسلسل یہی آوازیں آ رہی ہیں۔ اب یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہ چکی کہ ہمارے بنیادی دشمن جو ہیں وہ تین ہیں، جس میں یہودی اور مشرکین جو ہندوستان میں رہنے والے، حکومتوں کی افراد کی بات کر رہا ہوں اور عوام کی بات نہیں کر رہا، حکومتوں کے اعتبار سے، اور وہ جو یورپین کمیٹی کی وہ تمام قوتیں جنہوں نے مسلمانوں کو تباہ کرنے کا فیصلہ کسی نہ کسی انداز میں کر رکھا ہے۔ جب تک ان کو بنیادی طور پر نہیں سمجھا جائے گا اس وقت تک ہم یقیناً صحیح ٹارگٹ کو حاصل نہیں کر سکتے۔
دوسری بات، وہ لوگ کہ جو ان کا اعلی کار بن رہے ہیں، ان میں سے مسلمان وہ مسلمان بھی ہیں جو جاہل ہیں، ان میں وہ مسلمان بھی ہیں جو مفاد پرست ہیں، ان میں وہ مسلمان بھی ہیں جو کسی مصیبت کا شکار ہو کر انتقامی کارروائی پر اتر آ چکے ہیں۔ یہ تینوں طرح کے گروہ، مفاد پرست ٹولہ جس میں ہمارے مذہبی پیشوا، ہمارے سیاسی رہنما، ہماری عسکری قیادتیں اس کے اندر ایک طویل عرصے سے کام کر رہی ہیں۔ یہ کانٹے جو ابھی آپ کو چبھ رہے ہیں، یہ کانٹے آج اچانک نہیں زمین سے نکل آئے، ان کو تو ہم نے کئی سال باقاعدہ زمین پر بونے کے لیے سیراب کیا ہے اس کو، اور بے شمار غلطیاں مسلسل پے در پے کرتے آ رہے ہیں، اور ابھی تک یہی غلطیاں ہوتی آ رہی ہیں، مسلسل چل رہی ہیں۔ ہم اپنی ڈائریکشن کو درست نہیں کر رہے۔ اسی وجہ سے وہی طریقہ کار ہے کہ ایک میدان ہے جس میں صحیح غلط کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، اور بس دونوں طرف سے مار پٹائی ہو رہی ہے، دونوں طرف سے انسانی جانوں کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور بدقسمتی سے دونوں طرف سے مرنے والے اپنے آپ کو شہید کہہ رہے ہیں، اور دوسرے کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ قتل ہو گئے ہیں، وہ مر گئے ہیں۔ دونوں طرف سے یہی فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ یہ آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ سامعین گرامی، فتنے سے نکلنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ کی طرف، قرآن مجید کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، اللہ کے رسول کی تعلیم کی طرف واپس آنا ہوگا، سمجھنے کی کوشش کرنا ہوگی کہ اللہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کئی مقامات پر یہ بتا دیا ہے کہ تمہارا اصل دشمن کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر یہ فرما دیا کہ تمہارا اصل دشمن کون ہے، اور جب دشمن ڈکلیئر ہو جائے تو پھر اس کے بعد میدان جنگ کے بھی باقاعدہ اصول بتائے گئے ہیں۔ اس لیے وہ تمام کے تمام افراد جو کسی بھی جگہ پر خودکش حملہ کر رہے ہیں یا کسی خودکش کو اڑانے کے نتیجے میں گاؤں اور بستیوں کو تباہ کر رہے ہیں، در حقیقت انہیں اپنے رخ کو بدلنا چاہیے اور نظر ثانی کرنی چاہیے اپنی کارروائیوں پر، وگرنہ یہ فتنہ ہے جو دشمن کی چالوں میں ہم مسلسل آگے بڑھا رہے ہیں اور انہیں کامیاب کر رہے ہیں۔ ان کے پنجے مضبوط اور ہمارے قدم کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنے ملک میں آج سے چند سال پہلے، بلکہ چند مہینے پہلے صرف، اسلام آباد والے لوگ کہا کرتے تھے جھگڑا وہاں پر ہو رہا ہے، یہاں پر شور کیوں مچایا جا رہا ہے؟ لیکن جو آگ پڑوس میں جل جائے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پڑوس ہی میں جا کے ختم ہو کے رہ جائے گی، یقیناً اس کے شعلے اپنے گھر میں بھی آ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی وہی شعلے آ چکے ہیں آہستہ آہستہ، اور جب تک صحیح سنجیدہ لوگ اس کا باقاعدہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم واقعی دشمن کی پہچان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اس وقت تک یہ آگ مزید بھڑکتی چلی جائے گی۔ اس کا سدباب نہیں ہو سکتا۔ اس کا سدباب کرنا ہے تو ہمیں قرآن سے پوچھنا چاہیے، دنیا کے مسلمانوں سے پوچھنا چاہیے، اور ملک کے خیرخواہوں سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ تو آزمائش ہے، سامعین گرامی، یہ تو آزمائش ہے، اور ہم نے ہر صورت میں اس میں سے گزرنا ہی گزرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہم نے آزمانا ہے لوگوں کو ہر طریقے سے۔ جو مار رہے ہیں ان کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، اور جو مر رہے ہیں ان کی بھی آزمائش ہو رہی ہے۔ ابھی ہماری یونیورسٹی میں جو ہوا بم بلاسٹ، کتنی غلطیاں مسلسل ہو رہی ہیں۔ بلاسٹ ہونے کے تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد میڈیا سے خبر نشر ہوئی کہ جناب وہ جو خودکش حملہ آور تھا اس کی شناخت ہو چکی ہے، اور اس کا نام بھی باقاعدہ اعلان کر دیا کہ حافظ خلیل الرحمن۔ جس نے سنا تبصرہ کرنا شروع کر دیا کہ اچھا، مدرسوں میں یہی تعلیم تو ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے کہ خامخواہ انسانی جان کو اڑا دیا جائے، دین بھی کچھ نہیں ہوتا کہیں پر۔ طرح طرح کی باتیں ہونا شروع ہو گئیں، اور کچھ ہی دیر کے بعد پتہ چلا کہ وہ حافظ خلیل الرحمن، وہ تو بیچارہ ان شہداء میں شامل تھا کہ جو کلاس پڑھ کے ابھی نکلا ہی تھا اور اچانک اس کی زد میں آ گیا اور وہ شہید ہو گیا۔ اور یہ تو ہماری آنکھوں دیکھی والی بات ہے نا، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس طرح کی کتنی شہادتیں جو ہمیں پتہ ہیں اور کتنی شہادتیں جو ہمیں پتہ نہیں ہیں۔ میڈیا مسلسل دشمن کی جنگ لڑ رہا ہے، دوستوں کی جنگ اس طریقے سے نہیں لڑ رہا جس طرح لڑنا چاہیے۔ اگرچہ کچھ باتوں سے فائدہ ہو رہا ہے، لیکن نقصان زیادہ، اور نقصان میں سب سے پہلی بات کیا ہو رہی ہے؟ خوف و ہراس۔ اس کو جتنا پھیلایا جائے دشمن کا کام آسان ہو رہا ہے۔ اور دوسرا کام کیا ہو رہا ہے کہ صحیح اور غلط کو بالکل آپس میں مکس اپ کر دیا گیا ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ کون دشمن ہے اور کون دشمن نہیں ہے، مارنے والا کون ہے اور کون مارنے والا نہیں ہے۔ کسی کی زبان پر
یہ لفظ آتے ہوئے اچانک ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے ہونٹ پر الفی لگ گئی ہے اور ہونٹ سل گئے ہیں کہ کوئی شخص بھی ہندوستان کا نام لیتے ہوئے حکومت کے ذمہ دار کانپنے لگتا ہے یا تھر تھرانے لگتا ہے یا اس کے اندر سے کچھ پریشانی شروع ہو جاتی ہے، فوراً نکلتے ہیں کہ جناب طالبان نے مار دیا۔ طالبان میں سے وہ تمام افراد کہ جو انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، یقیناً ان کو ختم کرنا چاہیے، لیکن محض ہر بات کا یہ جواب دے دینا کہ طالبان مار رہے ہیں اور اسرائیل کا کوئی نام نہیں لے رہا، ہندوستان کا کوئی نام نہیں لے رہا، امریکہ کا کوئی نام نہیں لے رہا، بلیک واٹر کوئی نام نہیں لے رہا اس کا، اور بلکہ اس کی تردید کی جا رہی ہے، جبکہ اخبارات بھرے پڑے ہیں اور پاکستان کے رہنے والے، اسلام آباد کے رہنے والے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک نہیں ہزاروں گواہیاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔